بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہم پر ہیں۔ ایک اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہوا تحفہ بیوی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کا سکون خود ہی برباد کرتے ہیں، اور پھر آنے والی جو نسل ہے اس کی بھی بربادی ہوتی ہے کہ جب والدین میدان جنگ میں ہو، صبح و شام لڑیں، تو پھر ان کی جو اولاد ہے وہ کیا سوچے گی۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف سے کوئی بول رہا ہے تو دوسرا اس کو سمجھے، اس کی بات سنے، یہ نہ ہو کہ ایک بول رہا ہے تو دوسرا بھی لڑائی شروع کر دے۔ حق و باطل کی جنگ تو ہے نہیں کہ کافر اور مسلمان لڑ رہے ہیں، بلکہ آپس میں پیار اور محبت سے سلجھی ہوئی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اگر کہیں کوئی باتیں ہو جائیں، تیز باتیں ہو جائیں، سخت باتیں ہو جائیں، تو پیار اور محبت اور تحمل سے ہی اس کو نبھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے اصول بتائے ہیں۔ 5 حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو واپس چلا گیا، تو آپ نے اس بندے کو بلایا کہ یار تو آیا تھا پھر واپس چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں گھر سے پریشان آیا تھا، میری بیوی میرے ساتھ لڑ رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، تو میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تیز گفتگو فرما رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہاں بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے مجھ پر حق ہیں، اس کے مجھ پر حقوق ہیں۔ اور وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا حق، میں اس کی وجہ سے حرام سے بچا رہتا ہوں، اور وہ میرے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے جہنم سے بچنا، تو وہ سبب وہ بیوی بنتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو یہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، اور اس کے کتنے احسان مجھ پر ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ بات اگر یہ کر بھی دے تو مجھے چاہیے برداشت کر لینا، یا اتنے اس کے احسان بلا کر اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دو۔ اس بندے نے پھر اس باتوں کو یاد رکھا اور کہا یہ سہولتیں تو میری بیوی بھی مجھے دیتی ہے، تو میں اس کے ساتھ کیوں لڑائی کروں گا، اس کے مجھ پر بھی احسان ہے۔ اب میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی بیوی کے لیے بندے کو اس طرح رہنا چاہیے کہ بیوی بندے کو بہتر ہی سمجھے۔ تو بہتر سمجھنے کے لیے یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اس کی بڑی باتیں اور اس کی خواہشیں بھی پوری کرنی پڑتی ہے، اور اس کی کچھ باتیں نظر انداز بھی کرنی پڑتی ہے۔ دوسری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں دوسری جو اس کی اچھی عادت ہے اس کو پسند کر لے۔ یعنی اگر انسان نے نباہ کرنا ہو، زندگی گزارنی ہو، تو اس کی اچھی عادتوں کو یاد رکھے اور خوش ہوتا رہے، اور اس کی جو بری باتیں ہیں اگر جو پسند نہیں آ رہی اس کو نظر انداز کر دے۔ تیسری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے، کیونکہ بعد میں پھر رات اس کے پاس ہی جانا ہے۔ یعنی مار کٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے زور زور سے مارتے ہیں۔ چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت ہی قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے،
اور وہ بھی اس پسلی سے جو سب سے اوپر والی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے۔ لہٰذا پھر حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی ہی وصیت یاد رکھو۔ آخری حدیث کے ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی، اور تم اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنا چاہا، اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہا، اس کے ٹیڑھے پن کو ختم کرنا چاہا، تو تم توڑ دو گے اور فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے سبق سیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کیا، زندگی گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب ہمارا گھر سکون والا ہوگا تو ہم دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔